الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ایک شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ دین اسلام میں بارات کا کیا تصور ہے، اور بارات کے کھانے کے حوالے سے کچھ اہل علم کے بیانات اس طرح کے ملتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور کھانا کھانے والا جو ہے وہ ایسا جیسے کہ چور جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا اور باہر نکلا تو وہ ڈاکو بن چکا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، مروجہ طریقے پہ جو بارات کا تصور ہے، ڈیمانڈ ہے اور باقاعدہ مطالبات ہے، اتنے افراد ہونے چاہیے، ہماری طرف سے اتنے ضرور آئیں گے، وہ آپ کو اتنے بلانے پڑیں گے، آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کھلانا پڑے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے مہمان ہیں، آپ کھلائیں پلائیں، لے رہے ہیں اپنے ساتھ، ان کو کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر بلا کے کھلانا چاہتے ہیں کھلا لیجیے، خوشی کا موقع ہے۔ بھجوانا چاہتے ہیں پکا کے بھجوا دیجیے، کچا دینا چاہتے ہیں کچا دے دیجیے، اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی عیب نہیں لگاتا، کوئی فتوی نہیں لگاتا۔ لیکن لڑکی والوں کے ذمہ یہ بات لگا دینا اور ان سے مطالبے کرنا اور ان کا بھی فکر مند ہونا غیر ضروری طور پہ اس حوالے سے کہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا، یہ سب دین اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لہذا خدا را اس بات کو سمجھ لیں کہ مروجہ طریقے پر بارات کا کوئی تصور نہیں۔ کچھ لوگ جمع ہو کر چلے جاتے ہیں، لڑکی کو لے آتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کی کوئی حد بندی اور قید نہیں ہے، نہ کوئی ممانعت ہے۔ ایسے میں اس نے اکیلے تو نہیں آنا، موقع مال کو دیکھا جاتا ہے، عرف کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ لوگ چلے جائیں لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہ گیا اتنا سخت فتویٰ دے دینا، یہ بھی کچھ میں کہوں گا تشدد والی بات ہوگی کہ نہیں جی 100% ہی آپ تو حرام قرار دیتے، ہر صورت کو حرام قرار دیتے، تو یہ بھی محل نظر ہے۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ تو مہمان آپ کے بھی ہوتے ہیں، مہمان لڑکے والوں کے بھی ہوتے ہیں، مہمان لڑکی والوں کے بھی ہوتے ہیں، تو مہمان دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر کوئی ٹھنڈا گرم یا کوئی آپ ہلکا پھلکا اہتمام کر لیتے ہیں جو آپ سے مطالبہ نہیں کیا گیا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مہمان کی ضیافت ہے، یہ دونوں طرف سے مل کر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف سے کوئی اٹھانا چاہتا ہے، ایک طرف سے کوئی اٹھا لے، البتہ اس کے ذمہ نہ لگایا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کو اگر پریشانی ہو رہی ہے اس کا ہاتھ بٹا دیا جائے، دوست احباب مل کر لڑکے والے خود شریک ہو جائے، تو یہ ایک آسان طریقہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ اہتمام کر لیتے ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہے تو آپ اس کھانے پر ہی فتویٰ لگا دیں۔ آپ کھانے پر فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر مٹھائی پر بھی لگے گا فتویٰ، پھر چھوارے پر بھی لگے گا، پھر پانی پر بھی لگے گا، پھر تو ہر چیز اگر آپ یہ کہیں گے نہیں جی ایک ایک چیز کو ہم ٹٹولیں گے، تلاش کریں گے، لکھا ہوا دکھائیں لکھا ہوا دکھائیں، تو یہ تو ایک جنرلی قاعدہ ہے کہ مہمانوں کی ضیافت ہونی چاہیے۔ تو مروجہ طریقے پر بارات کا تصور نہیں، مروجہ طریقے پر کھانے کی ڈیمانڈ اور کھانے کی لسٹیں نہیں، البتہ معروف طریقے سے عرف عام کو دیکھتے ہوئے، دلائل شریعہ کو دیکھتے ہوئے کوئی اپنے مہمان کی ضیافت کرنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے۔ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ چور بن کے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا، اول تو اس روایت میں کلام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں، جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا یہ اس خاص مسئلے کے لیے حدیث نہیں ہے۔ تو احادیث کا بیان اور اس کی تطبیق اور اس کی صحت، یہ باتیں بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔